ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام عامر سہیل ہے اور آج میرا ٹاپک یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ بائی ڈیرل برنارڈ اینڈ لون ایڈورڈز ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس لیسن کا انٹروڈکشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 پڑھا تھا. اب اس لیکچر میں ہم پارٹ 3 پڑھیں گے. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، زیادہ غذا اور بہتر غذا. چینجز ہیو ٹیکن پلیس ٹو ان آور ایٹنگ ہیبٹس. سائنس کی بدولت ہماری کھانے پینے کی عادات میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تھرو دا یوز آف سائنس وی ہیو لرنڈ دیٹ اٹ از ہیلپفل ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ اینڈ وی ہیو لرنڈ دیٹ how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. Learned سیکھنا، helpful صحت مند، صحت بخش، beneficial nourishing. provide فراہم کرنا، variety طرح طرح کی. throughout سارا، throughout the year سارا سال. سائنس کے استعمال کے ذریعے ہم سیکھ چکے ہیں کہ طرح طرح کے اقسام، طرح طرح کی خوراک کھانا ہمارے لیے مفید ہے، اور ہم سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہم سارا سال خود کو طرح طرح کی خوراک فراہم کر سکتے ہیں. پیپل ہو لیوڈ اے سینچری اگو پروبیبلی انجوائڈ ایٹنگ ایز مچ ایز وی ڈو ٹوڈے، بٹ دے کوڈ ناٹ ہیو ایز مینی ڈفرینٹ کائنڈس آف فوڈ. 100 سال پہلے رہنے والے لوگ غالباً اتنا کھاتے ہوں جتنا آج ہم کھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس مختلف اقسام کی خوراک نہ تھی. موسٹ آف دیئر فوڈس ہیڈ ٹو بی پروڈیوسڈ آن دیئر اون فارمس اور ان دیئر اون گارڈنس. پروڈیوس پیدا ہونا، فارمس کھیت، گارڈنس باغات. ان کی زیادہ تر خوراک ان کے اپنے کھیتوں اور باغات پر پیدا ہوتی. Since fresh vegetable could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. چونکہ تازہ سبزیاں صرف سبزیاں اگانے کے موسم میں دستیاب ہوتی تھی. گروئنگ سیزن کا معنی سبزیاں اگانے کا موسم. سبزیاں اگانے کے موسم میں ہی تازہ سبزیاں ملتی تھی، آگے پیچھے تازہ سبزیاں نہیں ملتی تھی. پیپل لیونگ ان کولڈ کلائمیٹس ہیڈ نان ڈیورنگ دا ونٹر منتھ. اور سرد آب و ہوا میں رہنے والے لوگوں کے پاس موسم سرما کے دوران کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. تھرفٹی ہاؤس وائفس پریزروڈ دیر ہوم گرون ویجیٹیبل اینڈ فروٹس بائی کیننگ، پکلنگ اور ڈرائنگ دیم فار یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر. تھرفٹی محتاط، کفایت شعار. کیفل کوشش، فروگل. پریزرو محفوظ کرنا، پروٹیکٹڈ. ہوم گرون ویجیٹیبل گھر کی اگی ہوئی سبزیاں. کیننگ ڈبوں میں بند کر کے. پکلنگ اچار ڈال کر. ڈرائنگ خشک کر کے. کفایت شعار عورتیں گھر کی اگی ہوئی سبزیاں، پھل ڈبوں میں بند کر کے، اچار ڈال کر یا انہیں خشک کر کے سرد موسم میں استعمال کے لیے بچا لیتی تھی. میٹس ور پریزروڈ بائی سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ اور بائی فریزنگ وین دا ویدر واز کولڈ انف. پریزرو محفوظ کرنا، سالٹنگ نمک لگا کر، ڈرائنگ خشک کر کے، فریز جمانا. جب موسم بہت زیادہ سرد ہوتا تو گوشت کو نمک لگا کر، خشک کر کے اور جما کر محفوظ کر لیا جاتا. سی فوڈس ور جنرلی اویلیبل اونلی along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. سی فوڈ سمندری غذائیں جنرلی عموماً اویلیبل دستیاب. کوسٹ ساحل سمندر. جو سمندری غذائیں ہیں وہ عموماً ساحل سمندر کے پاس دستیاب ہوتی. چونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں تھا، چونکہ اس وقت سائنس نہ تھی،
اور ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں تھا، اس واسطے جو سمندری غذائیں ہیں وہ ملک کے دوسرے حصوں میں نہیں پہنچ سکتی تھی، تو لہٰذا سمندری غذائیں سمندر کے آس پاس ہی ملتی تھی۔ آج سائنس کی بدولت ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کا نظام موجود ہے، سمندری غذائیں ملک کے تمام کونوں میں موجود ہیں۔ فش اینڈ شیل فش، فش مچھلیاں، شیل فش a creature that lives in water, it could be eaten، ایک کیکڑا جھینگا ایک پانی والی مخلوق ہے جس کو ہم پکڑ کے کھا سکتے ہیں، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ شیل فش could be eaten soon after they were caught، مچھلیاں اور شیل فش ان کو پکڑنے کے فوراً بعد کھایا جا سکتا تھا۔ ریگارڈلیس، کے باوجود، قطع نظر، ڈسپائٹ، ان اسپائٹ آف، regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year۔ obtain حاصل کرنا، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس بات کو چھوڑ دیں، no matter where people live today، کہ اس بات کو چھوڑ دیں آج لوگ کہاں رہتے ہیں، لیکن آج لوگ سارا سال تازہ پھل، گوشت اور سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں سائنس کی بدولت۔ بائی دا کوئک فریز میتھڈ، ویجیٹیبل، فروٹس، سی فوڈس اینڈ میٹس آف ویریئس کائنڈس کین بی پریزروڈ سو دیٹ دے آر بوتھ نیوٹریشس اینڈ انجویبل۔ سائنس کی بدولت کوئک فریز میتھڈ آ چکا ہے، یعنی تیزی سے جمانے والا طریقہ۔ نیوٹریشس کا معنی غذائیت سے بھرپور، مزیدار، غذائیت سے بھرپور، بینیفیشل، نرشنگ، نیوٹریشس، انجویبل، مزیدار۔ سائنس کی بدولت کوئک فریز میتھڈ کے ذریعے سبزیاں، پھل اور سمندری غذائیں اور گوشت ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح یہ غذائیت سے بھرپور اور مزیدار ہو جاتے ہیں۔ ماڈرن میتھڈ آف سلیکٹنگ، گریڈنگ and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods, dehydration, or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes, and apples has proved a practical method of preservation۔ Selecting، چننا، choosing، grading، درجہ بندی کرنا، بڑی چیزیں علیحدہ، چھوٹی چیزیں علیحدہ، پروسیسنگ، ایک خاص عمل کے ذریعے گزارنا، کیمیائی عمل کے ذریعے گزارنا، ریموو، ختم کرنا، رسک، خطرہ، ڈینجر، پوائزننگ، زہر آلود ہونا، کینڈ فوڈ، بند ڈبوں میں خوراک، ڈی ہائیڈریشن، ڈی ہائیڈریشن کا معنی پانی کا خاتمہ کرنا، خوراک میں سے، غذا میں سے پانی کو ختم کرنا، اور دا ریموول آف واٹر آگے لکھا ہوا ہے، یعنی پانی کا خاتمہ کرنا، ایک کیمیائی عمل کے ذریعے خوراک میں سے، پھلوں میں سے، سبزیوں میں سے، گوشت میں سے، خوراک میں سے پانی کو ختم کرنا ڈی ہائیڈریشن کہلاتا ہے۔ آج سائنس کی بدولت سلیکٹنگ، گریڈنگ اور پروسیسنگ فوڈ کے ذریعے خوراک کو زہر آلود ہونے سے بچا لیا گیا ہے، خوراک میں سے ہم پانی نکال سکتے ہیں، اور اب یہ سب طریقے آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ملک، ایگز، پوٹیٹوز، ایپلز یہ غذائیں بہت زیادہ مفید ہو چکی ہیں، اور ان کو محفوظ کرنے کا عملی طریقہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ سلیکٹنگ، گریڈنگ، پروسیسنگ، ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے ہم خوراک کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس طرح خوراک غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور خطرے سے محفوظ رہتی ہے، اور خوراک کو ہم محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science۔ سائنس کے استعمال سے نہ صرف ہماری کھانے پینے کی عادتیں تبدیل ہوئی ہیں، because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the method of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our method of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time۔ Processes، عوامل،
مٹیریلز مواد، اشیاء چیزیں، سراؤنڈنگز ماحول، کنٹرول کرنا، امپروو بہتر بنانا، بلڈنگ ہاؤس گھروں کو تعمیر کرنا، کمیونیکیشن مواصلات بات چیت کرنا، ٹرانسپورٹیشن آمد و رفت، لیشر فری ٹائم، اسپیئر ٹائم فرصت۔ سائنس کی بدولت ہم ماحول میں موجود عوامل اور چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ماحول میں مختلف چیزیں ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، مواد کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم نے اپنے گھروں کی تعمیر کے طریقے بدل لیے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کیسے گھر بناتے ہیں، سپیڈلی گھر بن جاتا ہے، مختلف طریقے گھر بنانے کے لیے۔ سائنس کی بدولت ہماری کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے میتھڈ کو امپروومنٹ ملی ہے۔ ہم کمیونیکیشن یہاں پہ بیٹھے کسی بھی جگہ پہ ہم واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ان چیزوں کے ذریعے ہم کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن، پہلے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیدل سفر کرتے اور بڑا بڑا ٹائم لگتا انہیں سفر کرنے کے لیے، لیکن آج ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے آپ جہاز میں بیٹھے منٹوں میں آپ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جانے میں ہمیں آسانی ہے، ہم منٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اور آج ہم، پہلے لوگ جب فری ہوتے تو جناب کھیتوں میں بیٹھ جاتے، درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے، ڈیروں پہ بیٹھ جاتے، گلی میں بیٹھ جاتے، گھروں میں بیٹھ جاتے، آپس میں بات چیت کرتے اور اپنا فری وقت گزارتے۔ لیکن آج جو ہم اپنا فری وقت گزارتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنا فری وقت گزارتے ہیں۔ اس لیسن کا پارٹ 4، بیٹر ایٹیٹیوڈس، بہتر رویے، بیٹر بیہیویئر، یعنی سائنس کی بدولت ہمارے رویے کیسے ہو چکے ہیں، ہمارے رویے تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں اس پارٹ میں ڈسکس کی جائیں گی۔ بائی این ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل ٹوورڈ سم آئیڈیا اور سم ایونٹ۔ ایٹیٹیوڈ رویہ، بیہیویئر، رویے سے مراد وہ انداز ہے جو ہم کسی چیز یا کسی واقعہ کے متعلق رکھتے ہیں۔ ہم کسی واقعہ یا کسی چیز کے متعلق جو انداز، جو سوچ رکھتے ہیں وہ رویہ کہلاتا ہے۔ یہ بورڈ میں کویسچن بھی آ چکا ہے، واٹ از ایٹیٹیوڈ؟ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے ایٹیٹیوڈ، ایٹیچیوڈ نہیں پڑھیں گے، ایٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ۔ If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. Charm, taweez, amulet, prevent, بچانا، bad luck بد قسمتی، uncomfortable بے چین۔ اگر ایک شخص کا یہ یقین ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہننا اسے بد قسمتی سے بچائے گا تو وہ شخص تعویذ پہنے گا اور اس تعویذ کے بغیر بے چین رہے گا۔ Feelings which involve fears such as this are called superstition۔ فیلنگ احساسات، involve شامل ہونا، fears خوف، superstition توہمات، فالس نوشنس، فالس آئیڈیاز، احساسات جن میں خوف شامل ہیں توہمات کہلاتے ہیں۔ اب یہ جناب اس میں خوف شامل ہے کہ وہ اگر تعویذ پہنے گا تو بد قسمتی سے بچا رہے گا، اگر تعویذ اتار دے گا تو اسے بد قسمتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ رویہ ہے۔ تعویذ کے متعلق اس کا انداز یہ ہے کہ تعویذ اسے بد قسمتی سے بچائے گا اور تعویذ کے بغیر وہ بے چین رہے گا۔ Superstitious people believe in signs of good or bad luck and their lives are greatly influenced by such signs۔ Superstitious people یعنی توہم پرستانہ لوگ، سائنس، اشارے، علامتیں، نشانیاں، گڈ اور بیڈ لک، گریٹلی بہت زیادہ، انفلوئنس متاثر ہونا۔ توہم پرستانہ لوگ اچھی یا بری قسمت کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ زندگی ان نشانیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ Superstitious beliefs are being overcome
by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. Superstitious belief यानी तोहम परस्ताना अकायद. Overcome काबू पाना. Handled, overpower, overwhelmed. Demonstrate शो करना, वजाहत करना. Explain, expose, reveal, prove. Sound ठोस, solid. बेसिस बुनियाद, फाउंडेशन. साइंटिफिक मेथड के ज़रिए तोहम परस्ताना अकायद पर काबू पाया जा रहा है और ये बात वाज़िया हो चुकी है कि इनकी कोई ठोस हकीकत नहीं है. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. बहुत कम लोग आज ये यकीन रखते हैं कि बीमारियां बदरूहों से जन्म लेती हैं. evil spirits बदरूह हैं. Though astrology and fortune telling are still practiced, अगरचे इल्म नजूम और किस्मत का हाल बताना, मुस्तकबिल का हाल बताना अभी भी राइजुल अमल है. एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम, सितारों का इल्म. फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का हाल बताना, मुस्तकबिल का हाल बताना. प्रैक्टिस्ड यानी राइज. They do not influence the lives of as many people as they once did. लेकिन ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग अब लोगों की ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मुतासर नहीं करती जितना ये माजी में किया करते थे. माजी में साइंस नहीं थी, लोग इन चीज़ों से मुतासर होते थे. आज साइंस आ चुकी है, लोगों का ज़हन वसी हो चुका है, लोगों का ज़हन बदल चुका है, उनके रवैये बेहतर हो चुके हैं. अब वो इन तोहम परस्ताना अकायद पर काबू पा रहे हैं, इन तोहम परस्ताना अकायद से नफ़रत करते हैं. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. लोगों के साथ जो वाक़या पेश आता है ये मालूम हो चुका है कि इस वाक़े की कोई ना कोई ठोस हकीकत होती है, कोई ना कोई ठोस वजह होती है. फजूल वाक़या नहीं आ सकता कि कौवा बोले मेहमान आ रहा है. कौवे को कैसे पता कि आज आपके घर मेहमान आ रहा है? क्या कौवा मेहमानों से पूछ के आया? अक्सर लोगों का ये यकीन है कि घर की छत पर, दीवार पर कौवा बोलता है तो उसकी निशानी है कि मेहमान आ रहा है. क्या कौवा उन मेहमानों ने भेजा है? क्या ये कौवा उन मेहमानों से पूछ के आया क्या आप इनके घर आ रहे हो, मैं उनको बताता हूँ? तो ये एक तोहम परस्ताना कायदा है. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. नतीजतन बहुत सारे लोग अब काली बिल्लियों, टूटे हुए शीशों और नंबर 13 से नहीं डरते. फियर, डरना. फियर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती. आई फियर ब्लैक कैट्स, ये नहीं आई फियर ऑफ ब्लैक कैट्स, आई फियर ब्लैक कैट्स. आज लोगों के रवैये तब्दील हो चुके हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स और नंबर 13 से खौफ नहीं खाते. नंबर 13 की भी वजाहत है कि नंबर 13 से क्यों लोग डरते थे. अब इसमें भी कुछ बातें हैं कि माजी में फांसी की तरफ जाने के लिए 13 कदम चलने पड़ते थे और फिर फांसी दी जाती थी. और इस तरह भी कहा जाता है कि हॉस्पिटल में जो नंबर 13 बेड था उस पर डेथ बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से लोग नंबर 13 से डरते थे. और ये भी कहा जाता है कि आखिरी खाने में 12 लोग मौजूद थे और 13वां वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह थी, लेकिन वो एक शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह समेट ली. उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, वो 13वां था. इस तरह ये और भी बातें हैं इसमें कि लोग नंबर 13 से क्यों खौफ खाते थे. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ये बात वाज़िया हो चुकी है कि ज़रूरी नहीं वो ख़यालात दुरुस्त हों जिन पर एक काफ़ी अरसे से यकीन किया जाता रहा है. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or to people who use the scientific method. Supported by मबनी होना, फैक्ट, हकायक. ख़यालात हकायक पर मबनी होने चाहिए, ख़यालात की हकीकत होनी चाहिए. एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल.
جو لوگ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں یا جو لوگ سائنسدان ہیں ان کے نزدیک آئیڈیاز کب قابل قبول ہوتے ہیں؟ اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب ان کی کوئی ٹھوس حقیقت ہو. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. Discoveries دریافتیں, develop پروان چڑھانا, ایٹیٹیوڈ رویہ, اوپن مائنڈیڈنیس یعنی براڈ مائنڈیڈنیس, مائنڈ کا وسیع ہونا, وسیع النظری, فراخ دلی, فراخ دل. سائنسدانوں کی دریافتوں سے انسان کا مائنڈ وسیع ہو چکا ہے. They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. Willing, مشتاق, خواہشمند, desirous, ready, keen. Look for, phrasal verb ہے, look for, تلاش کرنا. Search, hunt. Truth singular ہوتا ہے, یہاں پہ یہ لازمی پروننسیشن یاد رکھے گا. ٹروتھ سچ, سچائی, سنگولر ہوتا ہے, اور جب ساتھ اس کے ایس لگ جاتا ہے تو ہم ٹروتھس, ہم اس ورڈ کو پھر مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹروتھس لاسٹ پہ دال اور زیڈ کی ساؤنڈ ہے, زی کی ساؤنڈ ہے. ٹروتھس, ٹروتھ سنگولر, ٹروتھس پلورل. اسیوم فرض کرنا, سپوز, اکثر لوگ ازیوم کہتے ہیں جو کہ غلط ہے. اسیوم, کنسیوم, اسیوم فرض کرنا, سپوز. اب لوگ سائنس کی بدولت ان کے ذہن بدل چکے ہیں, ان کے ذہن وسیع ہو چکے ہیں. اب وہ نئی سچائیوں کی تلاش میں مگن ہیں, اب وہ نئی سچائیوں کو تلاش کرنے کے لیے ڈیزائرس ہیں. بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز ایز اے رزلٹ آف نیو ڈسکوریز میڈ بائی سائنٹسٹ, they are less likely to accept conclusion as final. سائنسدانوں کی دریافتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پرانے خیالات تبدیل کرنا پڑے ہیں. کنکلوژن نتائج, فائنل حتمی, آخری. اب وہ نتائج کو حتمی تصور نہیں کرتے کہ یہ حتمی ہیں, وہ نتائج, وہ خیالات کی سرچ کرتے رہتے ہیں, خیالات کی کھوج لگاتے ہیں اور مسلسل سرچ میں رہتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پہ لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹیکسٹ بک بار بار ریوائز کریں. آگے ریڈنگ نوٹس ہیں. میں نے ابھی ٹیکسٹ پڑھاتے ہوئے یہ آپ کو سینونیم ورڈز میننگ لکھوائے ہیں, وہ آپ ٹیکسٹ بک دے کے ان کو, ٹیکسٹ بک سے دے کے ان کو فل کریں, ان کو لازمی دیکھیں. آنسر دیز کویسچن آنسر آپ سنشن کی بک سے کریں, اچھے لکھے ہوں گے وہاں پہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو کلیئر یور کنسیپٹ. میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. اف یو ہیو اینی سجیسچن, کویسچن, پرابلم, پلیز کمنٹ. اگر آپ کی کوئی سجیسچن, پرابلم, کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں, یا مجھے واٹس ایپ میسیج کریں, میں آپ کا لازمی جواب دوں گا. اس چیپٹر کی ٹیکسٹ بک بار بار ریوائز کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے مارکس لیں تو پلیز carry on revising the text of this lesson. Subscribe to my channel, press the bell icon, share the link of this video with your lovely friends, share the link of my YouTube channel with your lovely friends. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.